جو سالہ سال پہلے ہم آپ سارے گاتے تھے، سنتے تھے، آج بالی ووڈ نے اس کی پاور کو ایکنالج کر لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت ہی ایک ریناؤنڈ فیمس سیلیبریٹی ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے ان کے ایکولیٹس ہیں، ان کے بڑے آنرز ہیں، ایوارڈز ہیں، بٹ سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور ان کی وجہ شہرت جو ہے نا ایکچولی پاکستانی ہے، جو مرضی کوئی کہے۔ اور اب سلمان احمد کے ساتھ زندگی میں ایک ایسا موڑ آ گیا کہ آفیشلی ہندوستان ان کی دھنیں اٹھانے پہ مجبور ہو گیا۔ سیونی ایک گانا جو ہم سب نے گایا ہے، ہم سب نے گنگنایا بھی ہے، گایا بھی ہے، اور گاڑیوں میں لگا کے ہم نے بڑی اونچی آواز میں اس پہ ڈانس بھی کیا، بھنگڑے بھی ڈالے ہیں۔ اب وہ انڈیا اس کو اٹھا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک فلم بنا رہی ہے۔ دس از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ پاکستانی میوزک کی یا جو ہمارا فوک میوزک ہے یا صوفی میوزک ہے، اس کی کیا ایسی اسٹرینتھ ہے کہ بالی ووڈ کی مائٹ جو ہے وہ اٹ از ہمبلڈ اور اس کو وہ آ کے کاپی کرنا ہے۔ سلمان احمد از ود می۔ میں دیکھ رہا تھا وہ ٹریلر ان کا سیونی کا جو انہوں نے بنایا ہے، ویسے ان کو یہ بتا دینا نا، دیو یو نو میسڈ اٹ اپ، برا ہی کیا انہوں نے۔ بہتر تھا کہ اوریجنل پورے کا پورا لے لیتے یار، علی عظمت از فار بیٹر دین واٹ دے ڈیڈ۔ مبشر شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ نے کیونکہ آپ ثقافت کے اندر بھی اتنا ہی جنون رکھتے ہیں جس طرح آپ کرکٹ میں اور ہر شعبے میں، تو آپ کو یہ پتہ ہے۔ اصل میں دیکھیں یہ جو سیونی ہے نا، جب میں نے اس کو کمپوز کیا تھا آزادی جنون کی آزادی البم کے لیے، وہ 98 میں ہٹ ہوا اور 22 سال ہو گئے ہیں اس بات کو۔ اس کو ہر ہزاروں دفعہ لوگوں نے ریکارڈ کیا، میرے سے وہ لائسنس لے لیتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انڈیا کا سردار ہے اریجیت سنگھ، تو وہ مجھے پچھلے 5 سال سے کہنا ہے کہ سلمان جی تسی میں نے موقع دینا ہے۔ تو میں نے کہ لائیو وہ نا گاتا تھا، اس کو جب بھی وہ اپنا کانسرٹ کرتا تھا تو وہ گا دیتا تھا۔ اور یہ آرٹسٹوں میں آپ کو ہوتا ہے اتنا کہ بھئی آپ یہ ایک کمپلیمنٹ ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ ہم اس کا ایک ڈیریویٹو بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں، میں بنانے دیتا ہوں، 2 چیزیں ہیں اس میں، کوئی کسی کی سینٹیمنٹس نہیں ہرٹ ہوں گی، ٹھیک ہے نا، کسی بھی کمیونٹی کی سینٹیمنٹس نہیں ہرٹ ہوں گی، اور جو ہے اٹ شوڈ بی اے میسیج آف لو، ٹھیک ہے نا۔ کہنا جی ڈن۔ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے وہ لائسنس دے دیا ان کو۔ اچھا وہ کچھ بھی نہیں ہوا تو ایک دم پچھلے ہفتے میسیج آیا جی کہ وہ ٹریلر آ رہا ہے۔ اچھا اس وقت حالات ایسے ہیں جس طرح آپ اگر دیکھیں نا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حالات ہیں، میں نے کہا چلو آن دیو پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ کرتارپور کوریڈور تو ہم تو جو سکھ کمیونٹی ہے، اور اس میں جو وہ جو ہیرو ہے تنمے، وہ بھی سردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب بن گیا ہے اور بڑا اس کا اس وقت جو ہے، لیکن مجھے اس کی استھائی ویک لگی ہے۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، یہ اگر بیٹلز کے آپ گانے لینا، سب سے زیادہ جو جن کی وہ ہوئی ہے نا کور ریمیک، وہ بیٹلز کے گانے ہیں۔ آپ جب انہوں اٹھائیں گے تو ان کو کچھ اچھے لگیں گے، کچھ برے لگیں گے، کوئی آواز اچھی ہے کوئی نہیں ہے، بٹ الٹیمیٹلی تو ریوائول آف دا بیٹلز، جس طرح ان کی فلم پچھلے سال یسٹرڈے آئی، جو ان کا گانا تھا یسٹرڈے، سن 65 میں آیا تھا، پال مکارٹنی جو ہے نہیں، تو وہ پوری فلم جو ہے، وہ ایک لڑکا ہے جو برٹش انڈین ایکٹر ہے، ایشین ایکٹر، اس نے سارے بیٹلز کے گانے پھر سے اپنے طریقے سے گائے ہیں، وہ کچھ ٹھیک ٹھاک گائے ہیں، لیکن بیٹلز پھر اوپر آ گئے۔ تو یہ بالی ووڈ کی طرف سے ٹریبیوٹ ہے جنون کو۔ ایلوس کو کتنا گایا لوگوں، کتنا گایا، ایلوس اور فرینک سناٹرا، بالکل جی، بہت زیادہ گایا۔ اور بلکہ یہ سیونی ایک میں نے آپ سے کہا تھا نا ہمیں پرمیشن دے دیں، آپ نے ایک دفعہ دی بھی تھی، آپ نے کہا جو مرضی کر لو، تمہیں کوئی کاپی رائٹ کا پرابلم نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا اس کے اوپر رات کو بیٹھ کے، بالکل، اب میں نے کہا کہ نہیں اس پہ، اب میرے سامنے علی عظمت کی شکل آ رہی تھی بار بار، میں کہا علی ہے تو چھوٹا بھائی، وہ کمپلین تو نہیں کرے گا، لیکن وہ چپ کر کے اوپر جائے گا گھر کے اور چھت سے نیچے چھلانگ مار دے گا اگر میں نے کہا ہے تو، بیکاز جتنی پیشن ہے اس گانے میں اور جتنا جنون ہے اس گانے میں، نہیں اوریجنل تو دیکھیں جو چیز ہے اوریجنل ہوتی ہے، جتنی اس میں فائر ہے وہ اب دیکھیں آج تک لگی ہوئی ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے، اب میں آپ سے دکھ کی بات کر لوں، کہ دل پاکستان اور جذبہ جنون کے بعد ہم کوئی قومی نغمہ ہی نہیں بنا سکے یار۔
اتنے دہائیوں میں. یعنی آج بھی ہمیں دل دل پاکستان ہی بجانا ہے یا جذبہ جنون ہی بجانا ہے کرکٹ کے وقت, اور کوئی ہم بیچ میں بنا ہی نہیں سکے. وہ یہ کہہ تو رجال کیسے ہو؟ دیکھیں میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں اس بات کو. دیکھیں جو پاکستان, ہم سارے پاکستان میں ہی بڑے ہوئے ہیں نا. جو میں میڈیکل کالج سے گریجویٹ ہو کے ڈاکٹر تھا, میں نے اپنے شوق کے لیے اپنی لائن چینج کی, شوق کے لیے, ٹھیک ہے نا, میوزک شوق تھا. اور مجھے یاد ہے جب پہلے دن آپ نے گٹار بھی پکڑا ہے زندگی میں. وہ بھئی آپ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں سارے. تو مجھے کسی نے زندگی میں یہ نہیں کہا کہ یہ اسکرپٹ ہے اور یہ میلوڈی ہے اور یہ پروڈکشن ہے. میں نے جو دل میں آیا وہ چیز کی ہے ہمیشہ. دل دل پاکستان, جذبہ جنون, وہ دل سے چیزیں نکلی ہوئی ہیں. علامہ اقبال نے کہا دل سے. اس میں شعیب منصور کی بھی کنٹریبیوشن. انہوں نے دیکھیں, انہوں نے بول لکھے, دل دل پاکستان کے بول نثار ناسک نے لکھے تھے, شعیب منصور صاحب, ٹھیک ہے نا. ویڈیو انہوں نے شوٹ کیا. لیکن جو پہلی البم بنائی نا, جو دل دل پاکستان والی, وہ یہ تھوڑی سی کہ یہ ہٹ ہوگی, یہ ہوگی, ہم انجوائے کر رہے تھے. تو علامہ اقبال کیا ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جو چیزیں دل سے بنی ہیں وہ ٹائم لیس اور ایج لیس بن گئی ہیں. بھائی ساری دنیا میں آپ جاؤ. مجھے اب کمنگ بیک ٹو اٹ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں آپ کو فون پہ کہہ رہا تھا کہ میں جب انڈیا میں اور پاکستان میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ پاکستان میں ہر سنگر نے اپنے جانرا اور اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے گایا, اور انڈیا میں ہر ایک کو پلے بیک سنگر کے طور پہ ہی گانا پڑا. تو اگر میں یہ کہوں کہ ان کے سنگرز لمیٹڈ ہیں تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا. اس کے آپ بات اگر اس طرح کہیں نا کہ انہوں نے اپنی فلم اور میوزک انڈسٹری کو سیٹ اپ کر لیا جس طرح ان کی میوزک ان کی سبارڈینیٹ انڈسٹری ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بار بار انڈیا آ کے نصرت فتح علی خان صاحب, راحت فتح علی خان صاحب, عاطف اسلم, نازیہ زہیب, ہوا علی ظفر, ہوا اپنا ساجد سجاد, نہیں جہانگیر, ہاں او یس, یاد ہے ہوا حسن جہانگیر. تو یہ کیا سائنز, یہ بار بار سائنز ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے انفراسٹرکچر سے بڑا ہے. ہمارا انفراسٹرکچر ہمارے ٹیلنٹ کو قابو نہیں کر سکا. تو پھر کیا ہوا, آپ کو جا کے ایک بڑی ایک نا وہ اس طرح کر کے ہے کہ جس طرح ہالی ووڈ, کینیڈا سے لوگ ہالی ووڈ جاتے ہیں ٹو میک دیئر نیم, یو نو, اور انگلینڈ سے ہالی ووڈ جاتے ہیں ایکٹرز ٹو میک دیئر نیم, بیکاز سب سے بڑی. میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ 2020 میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی میں یہی بات بار بار ان کو یاد دلاتا ہوں کہ ہمارا میوزک, ہماری شاعری, ہماری فلمز, ڈرامہ, ٹی وی ڈرامہ, وہ پروف کر چکے ہیں پچھلے 70 سال میں کہ ہمارا پروڈکٹ بہت ہائی ہے, اس کے لیے انفراسٹرکچر بنائیں. تو یہ ایک بڑی سمپل ریزن ہے ڈرامے کی. تو ہمارا اردو کا لٹریچر اتنا ڈیپ ہے, اور پھر ہمارا جو ریجنل لینگویج کا لٹریچر ہے نا, پنجابی, سندھی, بلوچی اور سرائکی وغیرہ کا, کہ ہمارے پاس سٹوریز بہت ہیں. سنسکرت میں لٹریچر نہیں ہے, اور اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی پہ بناتے ہیں کہ جی یہ شارٹ یہ ادھر آئے گا, گولی اس طرح چلے گی, وہ اس میں یعنی ایڈیٹنگ کی اور پوسٹ پروڈکشن کے گیمکس بھی آتے ہیں. ٹیکنیکلی سٹوری ٹیلنگ تو ہے ہی نہیں. اب سٹوری ٹیلنگ صرف ہمارے پاس ہے کیونکہ ہمارا لٹریچر ڈیپ ہے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی ایک سٹوری بتاتا ہوں. جب فرسٹ ٹائم انڈیا ہم گئے 1998 تھا, ٹھیک ہے, آزادی البم تھی جس پہ سیونی یہ تھا, پورا فرام نارتھ ٹو ساؤتھ, ویسٹ ٹو ایسٹ ہم گئے انڈیا. لکھنؤ میں 1 لاکھ لوگ ہمیں لائیو دیکھنے آئے, 100,000 پیپل, ٹھیک ہے. تو میں حیران تھا, فارغ تھے سارے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر آرٹس کے پیچھے لوگ پاگل ہیں. لیکن ایک کانسٹنٹ ہمیں جو آ رہی تھی نا ریکویسٹ, وہ کشمیر سری نگر سے آ رہی تھی کہ آپ پورا انڈیا پھر آئے ہیں, سری نگر کیوں نہیں آئے, ٹھیک ہے. تو ہمارا وہ جو آرگنائزر تھا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار ایک شو وہاں رکھے. تو اس نے کہا کہ اس نے کہا ناٹ ان یور لائف ٹائم, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے. فاسٹ فارورڈ کریں 2008 کو, سری نگر میں ایک ساؤتھ ایشین فاؤنڈیشن تھی, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اگر آرگنائز کر دیں آپ آ کے کریں گے شو. میں نے کہا جی ضرور آئیں گے. وہ بڑے کھینچا تانی کر کے نا مئی آف 2008 میں وہ جب وہاں پہنچے نا, تو انہوں نے ایک بڑی پرائیویٹ ایوننگ رکھی ہوئی تھی ایج آف دال لیک, پیچھے ہمالیاز لیک, اور وہ دارا شکو کا وہ پری محل ہماری بڑی خوبصورت جگہ پہ وہ تھی. لیکن اٹ واز اے جس طرح ہوتی نا آفیشیل ایوننگ, کنجسٹن, اور ادھر نا
मुबशर सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जो थे श्रीनगर के 14-15 हज़ार, उन्होंने बार्ब्ड वायर तोड़ के ना, उन्होंने वो ब्रेक करके वो पहुंच गए वहाँ. वो सिर्फ सुनना चाहते थे जुनून को. खुदी को कर बुलंद, सयोनी, दम मस्त कलंदर, जितना हमारा सूफियाना कलाम जो था ना, मतलब मैं अगर वहाँ दिल दिल पाकिस्तान जज्बा जुनून भी अगर गा देता तो वो और चीज़ लेकिन चक्कर ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उधर बहुत ज़्यादा वो है. जब भी ये सयोनी जो ये ऐसे पागल थोड़ी है बॉलीवुड वाले, क्यों फिल्म का नाम भी सयोनी रखा. और रिकॉल है ना, रिकॉल है, बिल्कुल ब्रांड है ना वो ब्रांड सलोनी. है, तो बिल्कुल जैसे सांवली सलोनी जो था वो एक ब्रांड बन गया बिल्कुल. था. वाइटल साइन दिल का दिल रिकॉल पाकिस्तान दिल एक दिल ब्रांड पाकिस्तान है, था. बहुत बड़ा ब्रांड है. नुसरत फतेह अली खान. तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब हमारे पास सब कुछ यहाँ है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना सकते इसका. हम फिल्म का, म्यूज़िक का, टीवी का इंफ्रास्ट्रक्चर. आप अभी बात कर रहे थे कि ये यूट्यूब है फ्यूचर, वो सही है, बट द फैक्ट इज़ कि एक फिल्म इंडस्ट्री तो होनी चाहिए ना. आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको पता है कि इंडस्ट्री तो है ही नहीं खैर हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं है. और असल में हमारी फिल्म की पॉलिसीज़ वो लोग बनाते हैं जिन्होंने खुद कभी फिल्म देखी नहीं होती. बनाना तो बड़ी दूर की बात है, और देखा भी होता है ना तो वो HBO पे देखा होता है या कोई शो टाइम पे या इन जगहों पे देखा होता है. आपको इंडस्ट्री बनाना है तो सबसे पहले जो फिल्म का प्रोडक्ट है उसको बैंक्स तो एक्सेप्ट करें ना एज कोलेट्रल उसी प्रोडक्ट को, तब आप इंडस्ट्री होंगे ना. सही. अभी हम ट्रेड है, सही. अभी वी बिल्कुल नॉट सही. बिकम एन इंडस्ट्री. बिल्कुल सही. कि जब तक आपकी धुन को अगर कोई बैंकर उसको कोलेट्रल नहीं रख सकता तो वो ट्रेड है, वो इंडस्ट्री नहीं है. गवर्नमेंट का काम पॉलिसीज बनाना है और रेगुलेट करना है. गवर्नमेंट का काम खुद फैसिलिटीज प्रोवाइड करना नहीं, और बिजनेसमैन खुद कर देंगे, यहाँ पे खुद पैसा लगा देंगे. लेकिन मुबशर देखें, इंग्लैंड की अपनी इंडिजिनस थिएटर इंडस्ट्री है. जो लंदन थिएटर है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन थिएटर जाके देखते थे, ठीक है, इंडिजिनस थिएटर था उनका. उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री, हालांकि सिर्फ 60 मिलियन लोगों का मुल्क है, उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री, उनकी फिल्म इंडस्ट्री, ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री अलग है, जर्मनी की अलग है, हॉलैंड की, छोटे छोटे मुल्क हैं ये. हम 22 करोड़ अवाम हैं यार. उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके यहाँ फिल्म ने सर्वाइव करना है तो सबसे पहले आपको रीजनल लैंग्वेज में फिल्म बनानी पड़ेगी. अब आपको मैं बताता हूँ कि ब्रिटेन और पाकिस्तान की एक ही सिचुएशन है, दोनों की. जब हॉलीवुड बना था तो ब्रिटेन को प्रॉब्लम हो गई थी, बिगर बजट्स, बिगर स्टार्स, सेम लैंग्वेज. पाकिस्तान और इंडिया का वही प्रॉब्लम है, बिगर बजट, बिगर स्टार्स, सेम लैंग्वेज. ठीक है ना. हमें उस ऑन स्लॉट को हम वो नहीं कर सकते. तो उधर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्पनसेट किया. जैसे आज भी रॉयल फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जो है उसमें जितने लोग बजाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनको गवर्नमेंट पे देती है. वो ऑर्केस्ट्रा पैसे नहीं कमा सकता, बिकॉज आपको पता है कि रॉयल फिलार्मोनिक जो है ना वो सीधा सीधा जगह जाके परफॉर्म करता है. आप सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इस साल का सबसे बड़ा रनअवे सक्सेस क्या है इस साल? कोविड-19. नहीं जी, अच्छा. अर्तुगरुल. हाँ वो है, जिसकी वजह से कोविड-19 चला गया, क्योंकि लोग घर में रहे और उन्होंने अर्तुगरुल वैसे देखा. मुझे नहीं पता वो इतनी बड़ी हिट क्यों है, वायरल है. नहीं, लेकिन सुने ना, मैं अब क्या बता, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी लोग फिल्म ड्रामा देखने के शौकीन हैं. अगर वो देखेंगे नहीं, वो भी अगर रिटोरिकल है. अच्छा, और वो तुर्की की लैंग्वेज से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई और ओवरडब हुई उर्दू के अंदर, तो लोग देख रहे हैं, ठीक है, PTV पे देख रहे हैं. मैं ये कहता हूँ जी कि हमारी तो ज़ुबान अपनी है. अच्छा, याद नहीं बचपन में मुनव्वर ज़रीफ की पंजाबी फिल्में जो थी, रंगीला, मतलब कितनी ज़बरदस्त फिल्में थी. टीवी पे वो दिखाते थे, मुझे याद है, हफ्ते और इतवार की रात को सारे बैठे होते थे, देख रहे होते थे. तो हम क्यों नहीं उस चीज़ को फिर से रिक्रिएट करें? मैं ये जो आज मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट भी की कि यार ये नहीं मतलब कि सयोनी इंडिया ने फिल्म ने बना दिया, वो ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को फॉलो कर रहे हैं. हमारा लिटरेचर में डेप्थ पड़ी है ना, हमारे म्यूज़िक में भी डेप्थ है, बिकॉज हमारे पास जब आप रीजनल म्यूज़िक लेते हैं तो उसकी वैरायटी बड़ी है. हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी फ़र्क हैं, उनके रीजनल म्यूज़िक में वैरायटी नहीं है. ठीक है ना. और वो तमिल धुनें भी उठा लेते हैं, वो मद्रास की धुनें भी उठा लेते हैं, और वो चल जाती हैं बॉम्बे के अंदर भी. हमारे यहाँ जो पश्तो की धुनें हैं वो टोटली डिफरेंट हैं. जो सिंधी की जब मोर टोट लेर आना है तो वो टोटली डिफरेंट है. हमारे यहाँ डेप्थ बहुत ज़्यादा है. आपकी बात जो है ना कि हमारे लिटरेचर में डेप्थ बहुत है,
دیکھیں کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل سوشل کانٹینٹ پوئٹری کے ذریعے، ٹھیک ہے، جس طرح فیض صاحب کی پوئٹری ہے وہ انڈیا میں کتنی ریزونیٹ کرتی ہے. یہ جو ابھی جو مودی کے خلاف جو سارے وہ جو احتجاج ہو رہا تھا تو فیض صاحب کی پوئٹری لوگ پڑھ رہے تھے. اردو پوئٹری میں سوشل جسٹس کا پولیٹیکل کانٹینٹ بڑھ کے ہے. ہمارا جو وارث جو ڈرامہ تھا آپ کو یاد ہے کہ وہ بھی فیوڈلزم کے خلاف وہ ایک فیوڈلزم کی ایک سنیپ شاٹ لے رہا تھا اور بہت بیلنس کر کے دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جانا بھی ہے سسٹم لیکن ہمارے پہ یہ حاوی بھی ہے. اچھا میں نے اب اس کے اینڈ میں نے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سلمان احمد میرے ساتھ ہو اور میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہ دوں. میں تو بیمار ہو جاؤں گا, پیٹ میں گیس ہو جائے گی اگر میں کوئی پالیٹکس سے بات نہ کروں. مودی کی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ سنی, وہ کہتا ہے کہ جی یہ جب مغلز ہیں نا یہ ہندوستانی نہیں تھے, یہ باہر کے تھے. سو میں چاہتا ہوں آپ کے ان کے بالی ووڈ میں بہت دوست ہے, واقف ہے, ان کو ایک سوال ضرور پوچھیے گا کہ اوباما کا باپ کدھر کا تھا, کینیا کا. تو فرسٹ جنریشن امریکن وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا. تو جب اورنگزیب عالمگیر کو دیکھتے ہو یا شاہ جہان کو دیکھتے ہو تو وہ 7 جنریشن 6 جنریشن انڈین ہے. تو پلیز مسلمس ہیو رولڈ یو, ڈونٹ لیو ان اے فینٹسی. سر نہیں, لیکن یہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی پہلے وہ آئے لاہور, وہ حضرت داتا گنج بخش کے پاس ٹھہرے, پھر آگے گئے دلی سے گئے راجستھان, اجمیر شریف گئے. ٹھیک ہے, میں 3-4 دفعہ اجمیر شریف, مجھے وہ جو سلمان چشتی جو گدش نشین ہے وہ مجھے بلایا ہے, وہاں جا کے سما بھی پڑھا ہے. اس جگہ پہ آپ پوچھ لیں کہ لاکھوں لوگ مسلمان, ہندو, سکھ, کرسچنز سارے ادھر آتے ہیں. وہ کو ڈنڈا تو نہیں مارتے. تو ہم نے دلوں پہ راج کیا ہے. دا صوفیز ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈس کہتے ہیں نا, وننگ دا ہارٹس اینڈ مائنڈس. مسلمانوں نے ہارٹس اینڈ مائنڈ, چاہے وہ آپ اسپین کہہ دیں, چاہے آپ عثمانیہ سلطنت جہاں تھی وہاں کہہ دیں, برصغیر کہہ دیں, ہارٹس اینڈ مائنڈ جیتے ہیں. اور یہ بھی جنون نے بھی جو کیا ہے, جو ہم کیوں انڈیا میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ کوئی فلم میں نے کوئی فلم کا ساؤنڈ ٹریک نہیں کبھی کیا انڈیا میں. حالانکہ شاہ رخ خان نے کہا, سلمان خان نے کہا, میں نے کہا یار میرا میوزک الگ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیوں عزت دیتے ہیں, کیونکہ یو ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈس آف دوز پیپل. ویسے آپ نے ساری عمر ضد میں نہیں لگا دی, آپ کی جنید سے بھی ضد ہوئی, پھر آپ نے وائٹل سائن چھوڑ دیا, پھر آپ نے ضدیں کی, آپ نے اپنی مرضی کا میوزک کیا, یہ وہ کر لیتے یار. شاہ رخ اور سلمان کی فلمیں کم از کم شو تو مار لیتے. تو مبشر ایک لفظ ہے, ایک فلم بک کا نام ہے انٹیتھرڈ سول. ہاں جی, انٹیتھرڈ سول کیا ہے کہ آزادی پسند لوگ. ابھی آپ کو پتا ہے, دیکھیں میں اس سال نئی البم ریکارڈ کر رہا تھا جنون کی, تو مجھے کووڈ ہو گیا. کووڈ کے دوران 14 دن جو آئسولیشن میں نیو یارک میں تھا, مجھے فون آیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں برِ صغیر کا بڑا ڈر ہے کہ وہاں تو آگ کی طرح پھیلے گا, امریکہ میں پھیل رہا ہے, تو آپ یہ ایمبیسڈر بن جائیں گے اس کے. اینڈ یو نو آئی جسٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ یار میں میڈیکل کالج سے گریجویٹ, میں ایک ڈاکٹر ہوں, ہاں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو میرا اس طرح کا سول ہے کہ ایک دم کوئی اپرچونٹی. ٹھیک اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ آپ ٹھیک ہو گئے, آپ ٹھیک اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کی بیگم آپ کا علاج کر رہی تھی, آپ نے کہا جلدی ٹھیک اور میں نکلوں یہاں سے گھر میں. بالکل درست ہے, بالکل. اور سمینا نے جو آزادی ہے وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہے کہ جب بھی ٹی وی پہ اگر کچھ کہنا ہے کسی کو تو یہ ضرور بتائیں کہ ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ آزادی بھی ترانہ گایا ہے. اچھا میں نے اپنا نا کلوز کر دینا تھا ابھی, لیکن ایک لاسٹ کویسچن. I've heard the music that your children have created. That is awesome. How does it feel like? Because I think 5 years from now وہ آپ سے بہتر ہو جائیں گے. تو مبشر دیکھیں, جو آپ نے شروع میں انٹرویو میں کہہ رہے تھے نا کہ جرنی, ان کو میں یہ کہتا ہوں the journey is the destination. اس میں کوئی ارائیونگ نہیں ہے, زندگی میں کوئی ارائیونگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ہو سکتے ہیں مشہور ہوں یا نہ ہوں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز انجوائے تو کریں, انجوائے کریں, اپنے جنون کو فالو کریں. وہی میں پھر سے بات کہتا ہوں کہ جو چیز آپ دل سے کرو گے نا, وہ 20 22 25 30 سال کے بعد ہی لوگ سن رہے ہوں گے اور آپ حیران ہو گے کہ یار یہ کیا ہوا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. لیکن پھر اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات جس چیز میں برکت ڈال دے وہ چیز لاسٹ کرتی ہے. سلمان احمد ہمارے ساتھ ہیں, اور سیونی جو ہے وہ انڈیا کی ایک فلم بن کے آ رہی ہے
دیٹ از اے ہیوج ٹریبیوٹ فار جنون، اور ایک ایسا گانا، ایک ایسی میلڈی جو سالہ سال پہلے ہم آپ سارے گاتے تھے، سنتے تھے، آج بالی ووڈ نے اس کی پاور کو ایکنالج کر لیا. اپنے کامنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا. اگر کوئی سوال ہو جو آپ نے سلمان احمد سے خاص طور پہ کرنے ہو تو ضرور بھیجیں، میں ان کو اگلے کوئی کسی شو میں کر دوں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.